بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبال ماہ رمضان، اللہ کی مہمانی۔ اس برکت والے مہینے کا استقبال ہم پیغمبر خدا کے خطبہ شعبانیہ سے کریں گے، جو آپ نے شعبان کے آخری جمعہ کو دیا تھا، جس میں آپ نے مسلمانوں کو علمی، عملی اور روحانی طور پر ماہ مبارک رمضان کے استقبال کی ہدایت فرمائی، تاکہ مسلمان اس مہینے میں عبادت پروردگار اور قرآن حکیم کو سمجھنے کی طرف اپنی پوری توانائی صرف کریں اور اپنے گزشتہ گناہوں سے استغفار اور عمل خیر کی توفیق کی دعاؤں کے ساتھ اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ خطبہ شعبانیہ۔ اے لوگو، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ خدا کے ہاں باقی سب مہینوں سے افضل ہے۔ اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں، جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر ہیں۔ اس کے دنوں سے کوئی بہتر دن نہیں، جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر اور جس کی ساعتیں دوسرے مہینوں کی ساعتوں سے بہتر ہیں۔ یہ مہینہ اپنے تمام لوازمات کے ساتھ پورے سال سے بہترین مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حق تعالیٰ تمہیں اپنی مہمانی میں بلاتا ہے۔ خدا کی مہمانی اس کی مغفرت، رحمت، خوشنودی اور جنت ہے۔ وسائل الشیعہ، جلد 10 صفحہ 313۔ جیسا کہ ہم دعائے سحر صغیر میں پڑھتے ہیں: اے اللہ، تو نے مہمان کی خاطر مدارت کا حکم دے رکھا ہے، جبکہ آج میں تیرا مہمان ہوں۔ اس مہمانی میں آج رات مجھے جنت عطا کر۔ اے جنت عطا کرنے والے، اے بخش دینے والے، نہیں کوئی حرکت و قوت مگر وہی جو تجھ سے ہے۔ بحار الانوار، جلد 92 صفحہ 341۔ اور ہم رسول خدا کے جملے وقد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ خداوند عالم اس مہینے میں ہمارے نیک اعمال کے بدلے جنت عطا کرے گا، اور اس مہینے میں اس نے تمہیں بزرگی والے بندگان خدا میں سے قرار دیا ہے کہ اس میں تمہاری تسبیح، اس مہینے میں انسان کی ہر سانس کو اللہ تعالی تسبیح شمار کرتا ہے، اور تمہارا سونا عبادت کا درجہ پاتا ہے۔ اس میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اعمال جو دوسرے مہینوں میں قبول نہیں ہوتے، وہ بھی اللہ کے حضور اس مہینے میں قبول ہو جاتے ہیں، اور تمہاری دعائیں منظور کی جاتی ہیں۔ بس تم اچھی نیت اور پاک دل کے ساتھ اس ماہ میں خدائے تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تم کو اس ماہ کے روزے رکھنے اور اس میں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں خدا کی رحمت اور مغفرت ہر وقت اور ہر لحظہ حرکت میں رہتی ہے۔ بہت بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں خدا کی بخشش سے محروم رہ جائے، اور وہ اس آدمی کی طرح ہوگا جس نے فصل کاٹنے کا موسم ضائع کر دیا ہو۔ ماہ مبارک رمضان تو رحمت اور مغفرت کا موسم ہے۔ اس میں جو خدا کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہتا ہے، وہ شخص بہت بدقسمت ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا ہے جو خدا کو پسند آئے۔ مصباح کفائمی، صفحہ 633۔ اس کے بعد بھوک اور پیاس کی شدت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی ضروری ہے کہ انسان رمضان میں بھوک محسوس کرے۔ اس کی ساری توجہ کھانے پینے کی طرف نہ ہو، بلکہ سحری اور افطاری میں معمول کے مطابق کھائے، اور کبھی بھوک پیاس بھی اسے محسوس ہو، تاکہ اس کے ذریعے وہ قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرے، جس کا ایک دن قرآن کے مطابق دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اگر وہ نیک ہوا تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہاں جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ چنانچہ رسول فرماتے ہیں، اس مہینے کی بھوک اور پیاس کے ذریعے آخرت کی بھوک اور پیاس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اچھے اعمال کے ذریعے آخرت کی بھوک اور پیاس کو بجھائے، جس سے اللہ راضی ہوگا، اسے آخرت میں بھوک پیاس نہیں لگے گی۔ فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا اور نہ باوقار زندگی گزارنے کے لوازمات ہوتے ہیں، کیونکہ صدقہ
بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور خدا بھی صدقہ دینے والے سے راضی ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ صدقہ غریب کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ اگرچہ خدا ہمارے صدقے کا محتاج نہیں، مگر غریب کو دیا گیا صدقہ یوں قبول فرماتا ہے جیسے خود اللہ کو دیا گیا ہو۔ اپنے بزرگوں کا احترام کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے اسلام لا چکے ہیں اور تم سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں۔ اپنے چھوٹوں پر رحم کرو، ان کی ذہنی سطح کا خیال رکھو، کیونکہ وہ کم تجربہ رکھتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، کیونکہ صلہ رحمی لمبی عمر اور خدا کی خوشنودی کا باعث بنتی ہے۔ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، دوسروں کی دل شکنی کا باعث بننے والی باتیں مت کیا کرو۔ جن چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں، ان سے اپنی نگاہوں کو بچائے رکھو۔ جن چیزوں کی جانب نگاہ کرنے کو خدا نے حرام قرار دیا ہے، انہیں مت دیکھا کرو، اور جن چیزوں کا سننا تمہارے لیے روا نہیں، ان سے اپنے کانوں کو بند رکھو۔ یتیم بچوں پر رحم کرو، تاکہ تمہارے بعد لوگ تمہارے یتیم بچوں پر رحم کریں، کیونکہ اگر آج تم دوسروں کے یتیموں پر رحم کرو گے تو خدا نخواستہ ایسی صورتحال تمہارے بچوں کے ساتھ پیش آئے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے رحم ڈال دے گا، کیونکہ قیامت کے دن یتیموں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ وسائل الشیعہ جلد 10 صفحہ 313۔ امیر المومنین اپنی آخری وصیت میں یتیموں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہاری موجودگی میں کہیں وہ رل نہ جائیں۔ نہج البلاغہ مکتوب رقم 45۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، خدا تمہارے تمام گناہوں اور لغزشوں کو معاف فرمائے گا، کیونکہ وہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ خدا کی طرف رخ کیے رکھو۔ نمازوں کے وقت اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک ہونے کے اوقات ہیں، لہذا اس وقت اپنی حاجت کی تعمیل، پریشانیوں اور مشکلات کے خاتمے کی دعا کیا کرو، کہ یہی بہترین اوقات ہیں جن میں حق تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جو بندے اس وقت اسے راز و نیاز کرتے ہیں وہ ان کو جواب دیتا ہے، اور جو بندے اسے پکارتے ہیں ان کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ اخلاق حسنہ۔ لوگوں، جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق کو درست کرے گا، یعنی گھر میں اپنے بیوی بچوں اور اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے گا، تو خداوند عالم اسے روز قیامت پل صراط سے بآسانی گزار دے گا، جب لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے۔ اس وقت خداوند عالم اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اسے ثابت قدمی عطا کرے گا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور لونڈی سے، بلکہ ہر اس شخص سے جو اس کے ماتحت ہے، مثلا اپنے ملازم، نوکر یا بیوی بچے وغیرہ سے کم خدمت لے، تو قیامت میں خدا اس کا حساب سہولت کے ساتھ لے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کو عزت دے گا تو قیامت میں خدا اس کو عزت دے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے نیکی کا برتاؤ کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا۔ اور جو کوئی اپنے عزیزوں سے بدسلوکی کرے گا تو خدا قیامت میں اسے اپنے سایہ رحمت سے دور رکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں سنتی نمازیں پڑھے گا تو خدا تعالیٰ قیامت کے دن اسے دوزخ سے برات کا پروانہ عطا کرے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں واجب نمازیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دوسرے مہینوں کی 70 نمازوں کے برابر ثواب دے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا پلڑا بھاری کر دے گا، کیونکہ دوسرے لوگوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھے گا، خداوند عالم اس کے لیے دوسرے مہینے میں قرآن ختم کرنے کا ثواب لکھے گا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک اس ماہ میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر بند نہ کرے، اور دوزخ کے دروازے اس مہینے میں بند ہوتے ہیں، بس خدا سے دعا کرو کہ وہ دروازے تم پر نہ کھول دے۔ اور شیاطین کو اس مہینے میں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، بس خدا سے دعا کرو
کہ وہ انہیں تم پر مسلط نہ ہونے دے۔ وسائل الشیعہ جلد 10 صفحہ 313۔ یہ ہیں ماہ رمضان کی برکتیں اور فضیلتیں، لہذا ہمیں اس مبارک مہینے کے استقبال کے لیے خود کو روحانی اور علمی طور پر تیار رکھنا چاہیے اور زندگی کے تمام شعبوں میں اچھے کام کرنے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ آخر میں ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس مبارک مہینے میں اس طرح داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اطاعت کرنے والے اور بخشش چاہنے والے داخل ہوتے ہیں۔ بے شک خدا سب سے زیادہ رحم کرنے والا مہربان ہے۔